السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم ریزادہ۔ میں ہوں انزل عرفان۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے میں سرخرو ہوا، بے قصور ثابت ہوا، سزا سنانے والے ایک ایک کر کے چلے گئے۔ وہ جج بھی چلا گیا جسے 5 ماہ بعد چیف جسٹس بننا تھا، چور کی داڑھی میں تنکا تھا تبھی استعفیٰ دے دیا۔ وہ جج میرے کیسز پر مانیٹر بن کر بیٹھا ہوا تھا، مجھے جان بوجھ کر سزا دی گئی، میری چھٹی نہ کروائی جاتی تو کوئی بے روزگار نہ ہوتا۔ نواز شریف کا لاہور انارکلی میں کارکنوں سے خطاب میں بولے کہ ہمارے دور میں مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا، روٹی نان گھی دالیں چاول مٹی کا تیل پیٹرول سب کچھ سستا تھا۔ خدمت کے صلے میں مجھے بہت محبت ملی۔ ہمارا ایجنڈا عوام کی خوشحالی ہے، سبز پرچم اور پاسپورٹ کو عزت دلوانا، نوجوانوں کو روزگار دینا، ہم دنیا میں اپنا مقام حاصل کریں گے۔ اگر میں نے کچھ کیا نہ ہوتا، جیسے کہ پچھلے 4 سال میں حکومت کو آپ نے دیکھا ہے، اگر میں نے کچھ نہ کیا ہوتا تو آپ میری پرواہ بھی نہ کرتے اور آپ اس طرح کی خوشی کا اظہار کبھی نہ کرتے۔ دل چاہتا ہے کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف بے قصور تھا، اس کو جان بوجھ کر سزائیں دیں اور سزا دینے والے وہ جج ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ دال میں کچھ کالا تھا، پتا تھا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے اور وہ میرے کیسوں پہ مانیٹر بن کے بیٹھا ہوا تھا، مانیٹر۔ آج دیکھیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں اور نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ کوئی مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا، پٹرول سستا تھا، آٹا سستا تھا، گھی سستا تھا، چاول سستے تھے، روٹی سستی تھی، 4 روپے کی تھی، آج 20 روپے کی، اور نان 25-30 روپے کا۔ 20 روپے میں 5 روٹیاں ملتی تھیں اور آج 20 روپے کی 1 روٹی ہے۔ اس کو واپس لانا ہے، واپس لانا ہے۔ نواز شریف کو چوتھی بار بھی چننے سے منشور پر عمل نہیں ہوگا۔ معیشت ملکی استحکام کے لیے ایک شخص کی طرف نہیں دیکھتی، معاشی بوجھ نواز شریف اور شہباز شریف نے نہیں اٹھانا۔ بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد میں طلباء سے مکالمہ، بولے غربت اور تقسیم کی سیاست عروج پر ہے، پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کوئی سیاسی قیدی نہ ہو، حکومت 1500 ارب روپے سالانہ سبسڈی دیتی ہے، اقتدار میں آ کر اشرافیہ کی سبسڈی ختم کر کے پیسہ غریب عوام پر خرچ کریں گے۔ ہمیں نچلے طبقے کو سہولیات دینا ہوں گی، وفاق کے پاس 17 وزارتیں ختم کر دیں گے، ان 17 وزارتوں کو چلانے کے لیے حکومت کے پاس پیسہ نہیں۔ مہنگائی، غربت، بے روزگاری، موسمیاتی تبدیلی، یہ سب اہم ایشوز ہیں۔ معاشی بحران اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان خطرے میں ہے۔ روٹی کپڑا مکان آپ کا منشور ہو، تبدیلی آپ کا منشور ہو، ملک کو چوتھی بار نواز دو آپ کا منشور ہو، وہ نئی سوچ کے بغیر آپ اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکتے۔ میں سیاست میں الیکٹ ہوا 2018 میں خان صاحب کے دور کو بھی بڑے نزدیک سے دیکھا ہوں، میں میاں صاحب کے دور میں یا اس کی بھائی کی حکومت میں ایک حصہ دار رہا ہوں، اس کے بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں آپ سب کے ساتھ میں وہ دیکھتا آ رہا ہوں، اور مجھے ایک مایوسی محسوس ہوتا ہے اور ضرور آپ سب کو یہ مایوسی محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایک قسم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست اس وقت پاکستان میں عروج پہ ہے، اور اس نفرت اور تقسیم کی سیاست نے ہمارے پورے معاشرے کو تقسیم، فیور ہے، I call it a fever۔ اس فیور کو ہمیں توڑنا پڑے گا، اور جب تک یہ فیور کو ہم نہیں توڑتے، اب ہمیں ایز اے کنٹری ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مسئلے کو کیسے ہے۔ اور مجھے جس چیز سے مایوسی ہے کہ جو ہمارے سے بہت ایکسپیرینس تو ضرور ہوں گے 70+ جو ہمارے دوسرے سیاسی مخالف ہیں، وہ وہی پرانی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں جس سے یہی نفرت اور تقسیم میں اضافہ ہوگا، اس پارٹیزنشپ اور پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا، اور ہمارا حکومت سے آپ کے مسائل حل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم 28 مئی اور 9 مئی والے لوگ ہیں۔ 9 مئی والوں کو اس بار پاکستان سے اٹھا کر باہر پھینک دینا ہے۔ مریم نواز کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب، کہا نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا، عوام کو ووٹ نہ ڈالنے دیا گیا، پھر بھی لوگوں نے لاج رکھی۔ نواز شریف نے عوام کے لیے دکھ اٹھائے، آج بھی وہ ملک کو بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لاہور میں گھس بیٹھیے آ گئے تھے، ان کے پاس دکھانے کے لیے کوئی کارکردگی نہیں ہے، ایک ایک ووٹ قیمتی ہے۔ 8 فروری کو شیر کے حق میں فیصلہ دینا ہے۔
اور میں آج آپ کو یہ یاد کروانا چاہتی ہوں کہ وہ الیکشن پورے ملک کا الیکشن ایک طرف تھا، اس حلقے کا وہ جعلی الیکشن ایک طرف تھا۔ اس کی وجہ جعلی کیوں کہتی ہوں؟ کلثوم نواز شریف کے مقابلے میں 42 امیدوار میدان میں اتارے، فیک امیدوار میدان میں اتارے، اور پوری ریاست نے کلثوم نواز کا مقابلہ کیا، جعلی ووٹ ڈلوائے، شیر کے ووٹروں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، ان کو ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے اس دن بھی نواز شریف کی لاج رکھی تھی۔ نواز شریف کا مقابلہ اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ اس جملے کے اندر کہ ہم 9 مئی والے لوگ نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے لوگ ہیں، پوری داستان چھپی ہے۔ شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے دکھوں کی، قربانیوں کی داستانیں لکھنا شروع کر دیں۔ 9 مئی کا اندھیرا 9 فروری کو چھٹ جائے گا، آپ 8 فروری کو شیر کو کامیاب کرائیں، مسائل کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے۔ شہباز شریف کا راجن پور میں جلسہ عام سے خطاب، بولے ہم نے جنوبی پنجاب میں صحت مراکز قائم کیے اور دانش سکول بنائے۔ ہماری حکومت رہتی تو جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل جاتی۔ سابق حکومت نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ اسے بنایا جسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب سیلاب آیا تو راجن پور کے عوام کی خدمت کے لیے سب سے پہلے پہنچا۔ راجن پور میں سیلاب سے اتنی تباہی کبھی نہیں دیکھی۔ کسی مائی کے لال کو جرت نہیں تھی جب میں خادم تھا نواز شریف کی حکومت میں دور میں کہ جعلی کھاد دے کر کسان کی دولت اور محنت کوئی لوٹنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ کھلے پڑتے تھے اس کو تھانے میں جو جعلی کام کرتا تھا۔ کارپوریٹ روڈ جڑی بنائیاں تھوڑے دیہاتا جو جڑی گزریاں پورے پنجاب دے وچ جال پھیلایا، یہ ساڑے کام کس کیتے؟ اے نواز شریف دے دور وچ ہوئے۔ تے آج اس عظیم الشان جلسے میں اعلان کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ نے شیر پر مہر لگا کر نواز شریف کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنایا تو راجن پور کے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں سن لو، میں خادم آپ کا اور نواز شریف کا ورکر آپ کو آج اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے جنوبی پنجاب کو میں نے منی لاہور نہ بنایا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، پاک ایران سرحد پر تیسرا ملک دہشت گردوں کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ ایران اور پاکستان دہشت گردوں کو کسی قسم کا کوئی موقع نہیں دیں گے، مشکلات عارضی ہیں، مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستانی ہم منصب سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ جلیل عباس جیلانی نے دونوں ممالک کے بہترین تعلقات خطے کی سلامتی کے لیے ضروری قرار دے دیے، بولے بارڈر پر تجارتی سرگرمیاں دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں، باہمی بات چیت سے دہشت گردی کے خاتمے پر کام کریں گے۔ پاکستان ایران کا دہشت گردی ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ، موجودہ مشترکہ میکانزم کو بھی بروئے کار لایا جائے گا۔ پاک ایران علاقے میں دہشت گردوں کو تیسری ملک کی مدد اور رہنمائی حاصل ہے، ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا۔ اسلام آباد میں نگران وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبد الحیان نے کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایران کے لیے مقدم ہے، دہشت گردوں کو مشترکہ سلامتی کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ بارڈر پر موجود دہشت گرد دونوں ممالک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے بہت کم وقت میں موجودہ صورتحال پر قابو پایا۔ تاکید میکنم که کمتر کشوری در جهان به اندازه ایران و پاکستان دارای مشترکات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی است. نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کارروائی کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی دونوں ممالک کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، ملکی سلامتی اور خود مختاری کا احترام اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہائی لیول میکانزم تشکیل دینے پر اتفاق ہوا ہے، بارڈر مارکیٹوں میں تجارت کو فروغ دیا جائے گا۔ This is a relationship which is also underpinned by strong bonds of amity and brotherhood. ایرانی وزیر خارجہ کا وزارت خارجہ پہنچنے پر نگران وزیر خارجہ نے استقبال کیا۔ جلیل عباس جیلانی کی ایرانی ہم منصب سے 101 ملاقات ہوئی، پھر وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی جس پر مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ، مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بہتری اور گزشتہ 6 ماہ کے دوران ذخائر میں 4 ملین اضافے سے 8 ارب ڈالر ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ اور مہنگائی کی شرح 23 سے 25% رہنے اور مارچ کے بعد کمی آنے کی امید بھی ظاہر کی ہے۔
जो अभी जो करंट फिस्कल ईयर है इसके पहले 6 माह में जो जुलाई से दिसंबर तक अभी तक का जो डाटा अवेलेबल है, तो उसमें ये काफ़ी कंटेन्ड है इस वक्त, और एब्सोल्यूट अमाउंट में जो इसका टोटल जो अमाउंट इन डॉलर्स है वो 0.8 बिलियन, यानी सिर्फ 800 मिलियन डॉलर जो है वो है पहले 6 माह के अंदर, और जनवरी के अंदर भी इसका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूइंग है। तो करंट अकाउंट जो है वो इस वक्त काफ़ी कंटेन्ड है, और हमने जैसा कि अपनी प्रोजेक्शन में भी दिया हुआ है कि इस साल का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 0.5 से 1.5% ऑफ GDP के दरमियान रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नाज़रीन को बताएं, सोशल मीडिया ने इदारों की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, मगर सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जी हाँ, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बड़ा हुक्म जारी किया। अटॉर्नी जनरल ने तनकीद पर कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करवा दी। सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ अज खुद नोटिस, अटॉर्नी जनरल की सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई न करने की यकीन दहानी। अदालत उज़्मा की सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ रिपोर्ट 2 हफ्ते में फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि किसी भी सहाफ़ी या आम शख्स को तनकीद करने से नहीं रोक सकते। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जिंदा कौमें माजी से सीखती हैं और हम कहते हैं कि बस आगे बढ़ो और मिट्टी पाओ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर आर्टिकल 19 का ख्याल है तो कुछ आर्टिकल 14 का भी करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि थंबनेल पर जो कुछ लिखा होता है वो अंदर नहीं होता, ये बहुत अजीब है। फेयर तनकीद में मसला नहीं, लेकिन जो जुबान इस्तेमाल की जाती है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा कि तनकीद करना हर शहरी और सहाफी का हक है। DG FIA सहाफियों से मुलाकात करें। वफाकी हुकूमत सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ रिपोर्ट 2 हफ्ते में फराहम करे और बताया जाए मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि गालम गलोच अलग बात है, लेकिन FIA महज तनकीद की बिना पर कार्रवाई न करे। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से तनकीद पर कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करवा दी। सहाफती तंजीमों ने इस्तदा की कि FIA की जानिब से भेजे गए नोटिस मुअत्तल किए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कल केस दोबारा सुन रहे हैं, हम यही हैं, बेफिक्र रहें। सहाफियों को हरासा करने के खिलाफ असकुद नोटिस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।